دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، 1 سال تک نان نفقہ دینے کی اور گھر سے نہ نکالنے کی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر وہ عورتیں بیویاں اپنے سے اگر نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اے لوگوں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، انہوں نے اپنے بارے میں جو بھی کام کیا ہو دستور کے مطابق، تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور مطلقہ عورتوں کے لیے ضابطے کے مطابق نفع بخش چیزوں کا دے دینا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تعقلون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ آیتیں بالکل نکاح، طلاق، خلاع اور ازدواجی زندگی سے متعلق جتنے احکام پڑھ کر کے آئے ہیں، ہم سن کر آئے ہیں، ان کا اختتام ہے، تتمہ ہے، آخری پڑاؤ ہے۔ یعنی اس کے بعد اب اس صورت میں یہ موضوعات اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نہیں بیان فرمائے، طلاق کا ہو، خلا کا ہو یا کوئی اور موضوع، اللہ نے اس صورت میں ان آیتوں کے بعد نہیں بیان فرمایا۔ تو اس میں کیا ہے، ہم پچھلے کئی رکوعوں سے پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ شوہروں کو اور شوہروں کے ساتھ بیویوں کو زندگی گزارنے کے طریقے، نکاح کن حالتوں میں کرنا ہے اور کن حالتوں میں نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور نکاح کے ختم کرنے کی کیا صورتیں اور شکلیں جائز ہیں، طلاق کے احکام، خلا کے احکام، اور پھر اسی درمیان میں دودھ پلانے کے احکام، رضاعت کی مدت، بچوں کی تربیت کے طریقے،
اور پھر طلاق دے دینے کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، پھر بیوہ کی عدت، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں ایک پرانا قانون تھا اسلام کا ابتدائی زمانے میں، یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ سورہ بقرہ میں ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم قرآن کریم کی اگر کوئی آیت نازل کر دینے کے بعد یہ کہہ دیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب اس آیت کا حکم باقی نہیں ہوگا، تو اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یا تو اس سے بہتر حکم نازل کریں گے یا اس جیسا کوئی دوسرا حکم ہم تم کو دے دیں گے۔ قرآن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیتیں نازل ہوئی، کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانے ہی میں حضور سے فرمایا کہ یہ آیتیں اب قرآن کا حصہ نہیں ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ وہ آیتیں قرآن مقدس میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، ان کا پڑھنا قرآن کا پڑھنا ہے، لیکن ان آیتوں سے جو احکام نکلتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ آیت پڑھی جاتی ہے لیکن اس کی حکم پر عمل نہیں کیا جاتا۔ بعض ایسی آیتیں تھیں کہ جو پہلے قرآن کریم میں پڑھی تو جاتی تھیں اور حکم پر عمل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نکال دیں، حکم کو باقی رکھا۔ 3 شکلیں ہو گئی، بلکہ 4 ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیت بھی موجود ہے، حکم بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آیت بھی ختم، حکم بھی ختم۔ تیسرا یہ ہے کہ آیت تو ہے، حکم نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ حکم تو ہے، آیت نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ یہ چیز قرآن میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بتا دی کہ ہم یا تو اس جیسا کوئی دوسرا حکم تم کو دیں گے یا تمہارے لیے اور آسان حکم تم کو دے دیں گے۔ تو آیتیں پہلے بھی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا بھی دیا۔ قرآن پاک میں یہ نسخ کہا جاتا ہے، یعنی آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ آیت پڑھنے میں ہے، اس کے ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے، اب وہ حکم اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھا۔ تو یہ حکم پہلے زمانے کا تھا۔ ایسے ہی ہم 6 رکوع میں پڑھ کر آئے ہیں، جب انسان مرنے لگے، یعنی اس کو لگے کہ اب میری زندگی کا وقت قریب ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے۔ یہ حکم تھا پہلے، آیت موجود ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان، یہی ہے لفظ ان ترک خیرا الوصیہ۔ آدمی اگر کوئی مال چھوڑ کر مر رہا ہو تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری تھا کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر دے، لیکن اب وصیت ضروری نہیں ہے۔ اب صرف ان چیزوں کی وصیت ضروری ہے جو حقوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے، ابھی واپس نہیں کیا، تو اس کو لکھ دینا چاہیے کہ میں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے ہیں، میرے بعد اگر کوئی میرا وارث ہو تو وہ لوٹا دے۔ تو شریعت نے احکام باقی رکھے، آیتیں ہٹا دیں، آیتیں باقی رکھی، احکام ہٹا دیے۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم اب باقی نہیں ہے۔ اب آیت میں کیا حکم دیا گیا؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جب تم میں سے جب مرد مر جائیں اور پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، یعنی بیوہ، تو ایسے زمانے میں، پہلے زمانے میں ایسی عورتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو 1 سال تک عدت میں بیٹھنا تھا۔ پہلے زمانے میں بیوہ کی عدت 1 سال، اور اس عدت میں وہ پورا خرچ دیا کرتا تھا گھر والے، خاندان، اور
اگر عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ عورت اپنی مرضی سے کہیں چلی جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیچھے بیوی رہ جائے تو کتنے دن رہے گی؟ 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ اب عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، 130 دن کی عدت اب بیوہ کی ہے۔ پہلے کتنی تھی؟ 1 سال کی عدت تھی۔ اس آیت میں 1 سال ہی کا تذکرہ ہے۔ اب یہ حکم باقی نہیں رہا۔ یہ حکم کیوں نہیں رہا باقی؟ اس میں ایک اور حکم تھا، متاعاً الی الحول، متاع، خرچہ 1 سال تک دینا۔ اس کو شوہر کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرنے سے پہلے لکھ کر مرے کہ تم کو 1 سال تک خرچہ ملے گا میرے مال سے، اور 1 سال تک تم میرے ہی گھر میں رہو گی، مرحوم کے گھر میں بیوی رہے گی۔ یہ حکم تھا پہلے۔ اب اسلام نے جیسے ہی وراثت کے آیتیں اتاری، سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں یعنی میراث والی، تو اللہ تعالیٰ نے وصیت والی آیتوں کو منسوخ کر دیا۔ کہا کہ اب میراث کی آیتوں کے ذریعے سے ہم نے سب کے حقوق متعین کر دیے۔ مرنے والے کے پاس اگر کچھ مال ہے تو اس میں بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا۔ مرنے والی اگر خاتون ہے تو اولاد ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا، قرآن نے اس کو متعین کر دیا۔ اب اس میں کوئی دنیا کی طاقت تبدیلی نہیں لا سکتی۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، مردوں کو بیویوں کے مال کا آدھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو، بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کے پاس سونا چاندی مال و دولت یا کچھ اور پراپرٹی ہو، تو اس میں سے اب شوہر کو کیا ملے گا؟ اولاد ہونے کی شکل میں پاؤ حصہ ملے گا، 25 پیسے ملیں گے، بقیہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ تو اس طریقے سے ضابطے اللہ نے متعین کر دیے۔ ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، ماں باپ نہ ہو، اولاد نہ ہو، بیوی نہ ہو تو پھر بھائی بہنوں کو کیسا تقسیم کیا جائے گا، یہ سارے ضابطے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے۔ تو جب وراثت کے احکام نازل ہوئے اس کے بعد اللہ نے وصیت کے احکام کو منسوخ کر دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وصیت، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ وارث مطلب وہ بندہ جس کو مرنے والے کے مال سے حصہ ملے گا اس کو وارث کہتے ہیں، اور وارث کے لیے مرنے والا وصیت نہیں لکھ سکتا۔ یعنی کوئی باپ اپنی اولاد میں سے کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد 10 لاکھ روپے میرے بچے کو دے دیے جائیں، شریعت اس کو نہیں مانتی۔ شریعت کہتی ہے کہ تو نے اگر زندگی میں دے دیے ہوتے تو تجھے اختیار تھا، تو نے زندگی میں نہیں دیے، اب تو جب مر گیا تو تیرا فیصلہ نہیں چلے گا، شریعت کا فیصلہ چلے گا۔ اولاد کی تقسیم شریعت کرے گی، قرآن کرے گا، اور اس میں قرآن صاف تقسیم کر دیتا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا۔ اولاد نافرمان بھی کیوں نہ ہو، پوری زندگی کبھی پلٹ کر باپ کی طرف اس نے دیکھا نہیں، ماں کی اس نے کبھی خدمت نہیں کی، تو اس کا ماں کی خدمت نہ کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نپٹائے گا۔ باپ کی خدمت نہ کرنے کا گناہ اس کو ہوگا، لیکن اس مال میں سے اس کو وراثت میں حصہ ضرور ملے گا۔ جب تک کہ وہ مومن باقی ہے تب تک مومن باپ کی وراثت سے مومن بیٹے کو حصہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ ایمان سے نکل گیا، نعوذ باللہ، مرتد ہو گیا، قادیانی ہو گیا، شکیلی ہو گیا، کوئی اور گمراہ فرقے سے تعلق قائم کر لیے، تو پھر ایسے شخص کو وراثت نہیں ملے گی، اس لیے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو اولاد ہو، مومنہ ہو، مومن ہو، تو باپ کی نافرمان ہو تب بھی جائیداد میں حصہ دیا جائے گا، فرما بردار ہو تب بھی حصہ دیا جائے گا۔ فرما بردار ہوں اس لیے زیادہ لیں،
نافرمان تھا اس لیے اس کو کم دیں، یہ تقسیم شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فیصلے من جانب اللہ، اللہ نے نازل کر دیے قرآن میں، اور جو چیزیں جو ضابطے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیے اس کو کون تبدیل کرتا ہے؟ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اب اتنے صاف ستھرے احکام نازل کرنے کے بعد اب وصیت کی آیتیں اور وصیت کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ کس کے لیے کر سکتا ہے؟ غیر وارث کے لیے کر سکتا ہے، بھتیجے کے لیے کر سکتا ہے، بھانجے کے لیے کر سکتا ہے، کسی اور آدمی کے لیے کر سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے وصیت نہیں مانی جائے گی جس کو اس کے مرنے کے بعد یقیناً مال ملنے والا ہے، جن کے حصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں اب وصیت نہیں چلتی۔ تو یہ وصیت کا حکم ہے اور یہ وراثت کا حکم ہے۔ تو وراثت کے احکام نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احکام کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ 1 سال تک گھر میں رکھنے کا اور خرچہ دینے کی وصیت کرنا لازم تھا، لیکن ذہن میں رکھیے کہ اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اگر وہ اپنی مرضی سے چلی جائیں اس مدت کے اندر، اپنی مرضی سے چلی جائیں تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، تم کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی بھی حکم کب ہے؟ عدت کے گزرنے تک کے لیے اس عورت کا اس مرحوم شوہر کے گھر میں رہنا واجب ہے۔ آج یہ حکم باقی ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی ہو، بیوہ، وہ عدت کہاں گزارے گی؟ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی 130 دن۔ 40 دن کی کوئی عدت نہیں ہے شریعت میں، 130 دن کی عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ 1 دن پہلے بھی اگر نکلے گی تو گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوگی، گناہ کبیرہ کا گناہ ہوگا اس کو، الا یہ کہ بیمار ہے اور علاج کے لیے اس کو کہیں جانا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ معذور کا حکم ہے، معذور کے احکام الگ، لیکن عام حالتوں میں عدت پوری کرنا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اگر کوئی اپنی مرضی سے نکل جائے 1 سال میں پرانے حکم میں، تب تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور عدت پوری کر دینے کے بعد اگر کوئی بیوی یہ کہہ دے کہ اب مجھے 1 سال تک مجھے اپنے شوہر کے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا دوسرے سے نکاح کر لیتی ہوں، تب بھی تم کو کوئی روکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی اسلام نے کہہ دیا۔ میں نے اس موضوع پر گزشتہ رکوع میں ہم نے بات کی کہ اگر کوئی بیوہ عورت اپنی بیوہ یعنی عدت پوری کرنے کے بعد کسی سے نکاح کرنا چاہے، یا کوئی مطلقہ عورت اپنی طلاق کی عدت پوری کرنے کے بعد کسی سے نکاح کرنا چاہے تو خاندان والوں کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کسی غیر مسلم سے نکاح کرنا چاہے تو اب خاندان والوں کے لیے روکنا واجب ہے، ضروری ہے، عام حالات میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ فیما فعلن فی انفسہن من معروف، وہ اپنی مرضی سے اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنے دیں، تم کو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ غالب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری گردن پکڑ کر عمل کروا سکتا ہے، لیکن حکمت والے ہیں اللہ، وہ انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ تم کتنا عمل کر لیتے ہو، اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حکمت والے حکیم ہیں۔ یہ ایک موضوع۔ اب ایک دوسرا موضوع ہے، وہ گزشتہ ہی موضوع کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق کی جتنی شکلیں ہم پڑھ کر کے آئے ہیں، گزشتہ رکوع میں جو شکلیں آئی تھی کون سی؟ میں نے تفصیل سے بتلایا تھا۔ نکاح ہوا، مہر متعین ہوا، خلوت ہوئی، طلاق ہو گئی۔ دوسری شکل نکاح ہوا، مہر متعین نہیں ہوا، خلوت ہوئی، طلاق ہو گئی۔ تیسری شکل نکاح ہوا، مہر متعین ہوا، خلوت نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی۔ چوتھی شکل نکاح ہوا، مہر متعین نہیں ہوا، خلوت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ خلوت کے 2 شکلیں، ایک میں خلوت ہونا، ایک میں خلوت نہ ہونا۔ مہر کی 2 شکلیں کہ ایک میں مہر متعین ہونا، ایک میں مہر متعین نہ ہونا۔ یہ چاروں قسم کے نکاحوں کے ختم کرنے کے اندر بھی ہم پڑھ کر کے آئے ہیں کہ شریعت نے کہا کہ کچھ تو دے دو،
اب اس میں چاروں شکلیں بتائی گئی، 3 کا حکم وہاں تھا، چوتھی کا حکم میں نے بتایا تھا کہ آئندہ آ رہا ہے، یہ وہ چوتھی کا حکم ہے۔ تو 3 کا حکم کیا تھا؟ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، اگر تم نے عورت کو چھونے سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے تم نے طلاق دے دی تو تم پر کوئی مہر لازم نہیں ہے، ہاں کچھ کپڑے بنا دو، کوئی ہدیہ دے دو تاکہ اس کی دل ہی راحت کا سامان ہو جائے۔ اور اگر تم نے چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور مہر تم نے متعین کر لیا تھا، مہر طے ہو گیا تھا کہ 1 لاکھ روپے مہر دوں گا، اور خلوت سے پہلے نکاح ختم ہو گیا، تو اب کیا دینا ہوگا؟ تو کرتے ہیں کہ جتنا طے کیا گیا تھا اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ پڑھ کر کے آئے ہیں ہم ساری چیزیں، آدھا دینا پڑے گا۔ اور اگر طے ہوا، طے نہیں ہوا اور خلوت نہیں ہوئی تو کیا دیں گے؟ کیا دینا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ مثلی دے دو، یعنی اس کے ماں کا، اس کی بہنوں کا جو مہر ہے معلوم کرو کہ ان کی بہنوں کو کیا مہر ملا، وہ مہر تم بھی دے دیا کرو۔ تو یہ احکام پیچھے بیان ہو گئے۔ ایک حکم باقی رہ گیا تھا، وہ تھا نکاح ہوا، مہر متعین ہوا اور پھر خلوت بھی ہو گئی اور طلاق ہو گئی، 4 چیزیں پائی گئی۔ نکاح یعنی مہر فکس، نکاح ہو گیا، خلوت ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جب خلوت ہو گئی اور مہر متعین ہو گیا تو اب جو مہر تم نے متعین کیا ہے وہ پورا دینا پڑے گا۔ یہ چوتھی شکل تھی جو یہاں نہیں بیان کی گئی، یہاں بیان کی جا رہی۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جو ضابطے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں مہر دینے سے متعلق، نفقہ دینے سے متعلق، وہ سارے کے سارے مطلقہ عورتوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ مطلقہ عورتوں کے لیے نفقہ دینا ہے ضابطے کے مطابق، یعنی وہ ضابطہ جو اسلام نے بتایا ہے، اور 3 مہینے تک عورت کا خرچہ برداشت کرنا ہے، طلاق دینے والے کو اس کا خرچ برداشت کرنا ہے، اور عورت کے لیے بھی صرف 3 مہینے تک ہی خرچ لینا جائز ہے۔ عورت اگر کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے مجھے سالانہ ماہانہ کتنے کروڑ، 2 کروڑ روپے ماہانہ مجھے خرچ کو دینے چاہیے، اس طرح کا اگر کوئی بنگلور والی ہوگی تو پھر معاملہ بگڑے گا۔ شریعت نے صرف 3 مہینے اجازت دی بیوی کو کہ تم اپنے شوہر سے علیحدہ ہو چکی ہو، 3 مہینے تک وہ تمہارا خرچہ برداشت کرے گا۔ زندگی بھر مینٹیننس کے نام پر پیسہ شوہر سے لوٹنا حرام ہے، ہاں حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لمٹ رکھی 3 مہینے کی، اس کے بعد تیری مرضی، تو جہاں چاہے نکاح کر لے۔ جب تیرے پہلے شوہر سے معاملہ ختم ہو گیا تو اب اس کے مال پر بری نظر کیوں؟ اس نے تجھے مہر بھی دے دیا، اس نے تجھے 3 مہینے کا خرچہ بھی دے دیا، اب تو آزاد ہے۔ زندگی بھر مینٹیننس ڈال کر کے وصول کرنا شریعت میں یہ مال حرام ہے، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال مانا جائے گا۔ اور ہمارے گھروں کے اندر کتنی ہماری بیٹیوں بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ گھر والے، خاندان والے، چاچا، ماموں، تایا، پھوپھا کوئی بڑا آدمی بن کر آ جاتا ہے اور پولیس کچہری تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر مینٹیننس کے نام پر اس بچی کو مال حرام کھلا دیتا ہے، شریعت کا حکم معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اور دنیاوی ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کے نتیجے میں یہ سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا متاعا بالمعروف، وہ ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے یہ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی، اب میں 3 مہینے نفقہ نہیں دوں گا، سزا ملے گی، کہنے لگے کہ واجب ہے تیرے لیے دینا، اس میں تیرے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، ہاں تو اپنی حیثیت سے دے، تیرے اللہ تعالیٰ نے تجھے جو حیثیت دے رکھی ہے اس سے تو اپنی بیوی کو خرچہ دے۔ حقاً علی المتقین، کیا جملہ فرمایا اللہ نے کہ یہ سارے ضابطے ضروری سمجھنے والے کون ہوتے ہیں؟ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ ضروری سمجھنے والے جو ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ ان احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو لازماً اس کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں،
یہ لوگ متقی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، اس کا براہ راست تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اس میں کوئی بندہ درمیان میں نہیں آتا۔ نماز میں بندہ درمیان میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز میرا اور بندے کا معاملہ ہے، کوتاہی ہوگی میں دیکھ لوں گا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں طلاق اور نکاح اور وصیت اور وراثت، مہر، ان چیزوں کے اندر چونکہ بندے کا بندے سے تعلق ہو رہا ہے، معاملات بندوں کے درمیان میں ہو رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تقوی کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے معاملات صحیح ہوں۔ اب ان معاملات کی اصلاح کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، وہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ فرمایا حقاً علی المتقین، متقیوں کے لیے یہ چیز لازم ہے، اور متقی ہی اس کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سارا موضوع بیان ہو گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، آخری جملہ فرمایا اس طریقے سے ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی احکام نکاح، طلاق اور خلا ہم نے اتنے کھول کھول کر بیان کر دیے تمہاری سمجھ کے لیے اور تمہیں سمجھانے کے لیے۔ اس کے باوجود اگر تم نہیں پڑھنا چاہتے اور نہیں اس پر عمل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، تم اس کے فیصلوں سے بچ نہیں سکتے۔ یہاں جتنی آیتیں پیچھے سے گزرتی ہوئی آئی ہیں اس میں یہ الفاظ بار بار استعمال کیے گئے۔ ایک تو تقوی، اتقوا اللہ، حدود اللہ، عزیز الحکیم، یہ بار بار اللہ نے ذکر کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ آیتیں اور یہ احکام کتنے اہم ترین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے حدود بتائے ہیں۔ یعنی مال وراثت کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حدود اللہ ہے۔ اگر کوئی وراثت کو اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم نہ کرے، کوئی بھائی بہنوں سے یہ کہہ کر حق چھین لے کہ ہم نے تو تمہارا جو دینا تھا شادی میں تم کو دے دیا ہے، اب تمہارے ساتھ کوئی معاملہ لین دین کا باقی نہیں رہا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے نے میری قائم کی ہوئی حدود کو توڑ کر ایک باہر کی دنیا میں اس نے قدم رکھا۔ حدود اللہ کا لفظ بڑا نازک ہے، تو ان آیتوں میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا، حدود اللہ، واتقوا اللہ، اللہ کے بارے میں عزیز کا لفظ اللہ نے بہت استعمال فرمایا کہ دیکھو میں غالب ہوں، تمہاری اعمال کی خوب خبر رکھتا ہوں، تم کو سزا دینے پر پورا قادر ہوں، لہٰذا ان چیزوں میں تم کو بہت اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دینداری دیکھنا ہو تو مسجد کو نہ دیکھو، ان کے لباس کو نہ دیکھو، ان کے پیشانی کے چاند کو نہ دیکھو، دینداری دیکھنا ہو تو ان کے معاملات کو دیکھ لو، ان کے آپس کے نکاحوں کو دیکھ لو، ان کی زندگیاں کیسے گزرتی، اس سے انسان کی دینداری کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کسی کے اچھے یا برے ہونے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا فلاں صاحب کیسے ہیں، تو کوئی حق نہیں پہنچتا ہم کو ان کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں بتانے کا۔ صاف کہہ دیں کہ بھائی میں نے ان کے ساتھ کوئی وقت گزارا نہیں، مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہم لوگوں کی سنی ہوئی باتوں سے ہم جج کر دیتے ہیں لوگوں کو، یہ اچھا بندہ ہے برا بندہ۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس ہم؟ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہماری نگاہوں کے سامنے برا رکھا ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کے دربار میں اولیاء کا امام ہوگا، کسے پتہ؟ اس لیے کسی کی بھی شخصیت کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا کہ یہ جو میں جملہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے پاس میں اس کو ثابت کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے کہا تھا ایک موقع پر کہ ایک میاں بیوی کے مقدمے میں شوہر سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری بیوی کی غلطیاں کیا ہیں، بھرا مجموعہ ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ غلطیاں کیا بتاؤں، اس نے مجھے وہ پسند نہیں ہے اس لیے میں رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، رشتہ ختم ہو گیا۔ کہا کہ اب بتاؤ کہ کیا غلطیاں تھیں، تو اس نے کہا کہ جب وہ میری نکاح میں ہی نہیں ہے تو ایک پرائی عورت کے عیب ظاہر کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ کتنا احتیاط ہے، دیکھیں کس قدر احتیاط ہے ہمارا۔ اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے، جس گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوں خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے تک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عورت کیسی ہے، یہ مرد کیسا ہے، تفصیلات کتنی سنا دی جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں،
یہ آیتیں ختم ہوئیں، موضوعات مکمل ہوئے۔ اب آئندہ قرآن کریم کا ایک اہم ترین واقعہ جو قرآن کے اہم واقعات میں سے ہے، حضرت طالوت اور جالوت کا یہ واقعہ شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستیں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام پر سمجھداری کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔